نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یہ بھی اس کے ساتھ بالکل ملتی جلتی حدیث ہے، فرمایا اگر ساری کائنات کا ایمان ایک پلڑے میں رکھا جائے، دوسرے میں محمد عربی کا رکھا جائے، تو فرمایا میرے ایمان کا وزن زیادہ ہو جائے گا۔ اور اسی روایت کے آگے فرمایا ایک طرف میری امت کا ایمان رکھا جائے اور دوسری طرف ابو بکر کا رکھا جائے تو ابو بکر کا ایمان سب سے بدنی ہو جائے گا۔ اس نے مفہوم یہاں سے یہ نکالا کہ اللہ کے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں، اللہ تے تہاڈا فقیر ہے، اللہ تے قرضے مانگدا ہے۔ استغفر اللہ، گل کی ہوندی پئی تے لے کے کہڑے پاسے جاندا پیا؟ ایہی حال اج علم والے مرزے دا جی، پتہ نہیں سمجھ آیا یا کوئی نہیں آیا۔ گل ہور ہوندی ہے، لے کے کسی اور پاسے ٹر پیندا ہے تے تسی کہندے قرآن پڑھدا پیا، پڑھیا تے انہیں بھی قرآن ہی سی۔ تو ہوا کیا، آپ نے جب کہا نا، حضرت حسان بن ثابت کو جب پتہ چلا کہ حضور نے اجازت مرحمت فرمائی ہے تو وہ کہنے لگے میں ایسا کلام لکھوں گا لوگوں نے سن کے ہی اگر ان کے جگر نہ کٹ جائیں تو کہنا۔ اج میں بندہ کہندا میں ایک باری چھوٹے پٹ کے رکھ دیاں گا، اے پنجابی میں لفظ بولدا ہوں نا، مطلب یہ کہ ان کو لگ پتہ جائے گا، ایسے جملے لاؤں گا۔ تو آپ نے وہاں پر جو بات ارشاد فرمائی نا بڑے کمال کی، فرمایا حسان لکھ صحیح جی میں مرضی لکھ، پر ایک مرتبہ ابو بکر صدیق سے پوچھ لینا کہ کیڑے بندے دے بارے لکھنا ہے تے کیڑے بارے نہیں لکھنا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ تو یعنی آپ جانتے ہیں سب کو، علم الانصاب کے ماہر، علم التعبیر کے ماہر۔ اچھا، جس قبیلے سے آپ کا تعلق تھا ان کا اثر رسوخ یہ تھا، قبیلوں کی ذمہ داری ہوتی تھی کہ یہ حاجیوں کی رکھوالی کرے گا، یہ پانی کا انتظام کرے گا، یہ ان کی حفاظت پر مامور ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا جو قبیلہ تھا ان کی ذمہ داری تھی کہ جہاں بھی لڑائی ہو جائے گی، قتل و غارت، اس کے بعد فیصلہ یہ قبیلہ کرے گا۔ یعنی ان کے قبیلے کو خاندانی طور پر معاملہ فہمی کی دولت سے بخشا گیا تھا۔ یہ بڑی جلدی معاملہ فہمی کے ذریعے سے فیصلہ جو کرتے تھے اللہ کی رحمت کے ساتھ اٹل اور حقیقت پر کرتے تھے۔ تو اس اعتبار سے بھی آپ بڑے مانے جانے والے قبیلے میں سے تھے، اور اپنی حیثیت میں آپ کو بتا چکا ہوں کتنا خوبصورت کریکٹر تھا۔ اچھا، مکے کی جو انجمن تاجران تھی اس کے مین رکن تھے اور بہت بڑے بزنس مین تھے۔ اب ایسے بندے کو روکنا بڑا مشکل ہوتا ہے، آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ میں نے سارا سینیریو آپ کو اس لیے بتایا کہ آپ سمجھ سکیں کہ صدیق اکبر ان سارے یہودیوں کے پاس کیوں گئے جو بیٹھے ہوئے تھے، اور وہ کیوں نہ روک سکے۔ اصل میں آپ کی شخصیت کا اثر ایسا تھا، وہ روک سکتے نہیں تھے آپ کو۔ آپ نے جب اجازت مانگی تو ایک دو نے تو دل تنگ کیا، جو گرو گھنٹال تھے جن کو پتا تھا بھی آج آگے ہے کہ آج ساڈا کام ہو جانا ہے، انہوں نے دل تنگ کیا۔ لیکن جو باقی بیٹھے ہونے کہا کیڑی گل ہے یار، ہن دے ابو بکر ہے، تانوں نہیں پتا ایڈا چنگا بندہ ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق آ گئے، ہاں جی کیسے آنا ہوگا؟ تو صدیق پاک نے ایک بات کہی، ذرا غور سے سنیے گا۔ انہوں نے کہا جی میں صرف ایک ہی بات آپ سے کرنے آیا ہوں۔ کیا؟ ہم نے کہا یہ بتاؤ تمہاری کتابوں میں آخر الزمان نبی کا ذکر کوئی نہیں؟ آپ نے یہ سوال کیا، تمہاری کتابوں میں آخر الزمان نبی کا ذکر کوئی نہیں؟ وہ کہنے لگے ہے۔ تو فرمایا پھر مان جاؤ آگے ہے حضور کی صورت میں۔ تو وہ کہنے لگے یہ وہ نہیں ہے۔ اب حضرت صدیق اکبر کی بات سننا، فرمایا یار جتنیاں نشانیاں تمہاری کتابوں میں ہیں پڑھتے تم جاؤ، دکھاتا میں جاتا ہوں۔ اب اس سے کھلی بات تو نہیں ہو سکتی۔ اب ان کو پتا چل گیا، ابھی انہوں نے تو آتے ہی گردن سے پکڑا ہے، ہمیں تو سانس بھی نہیں نکالنے دے گا، ساڈی تو دکان ہو جانی ہے، بند ہے۔ انہوں نے وہ جو ان میں سے ایک تھا نا، وہ اپنے ذہن میں ایک الٹی مضمون رکھتا تھا۔ اس نے پتا کیا کہا؟ اے جی تواڈے قرآن دے وچ اللہ نے فرمایا واقرض اللہ قرضا حسنا، کہا بالکل کہا ہے۔ تو کہا اللہ تو قرض مانگتا ہے، جبکہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ کے پاس کچھ نہیں اور اللہ قرضہ مانگتا ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ اللہ فرماتا ہے کہ غریبوں کو دو میری رضا کے لیے، بعد میں ان کو تنگ نہ کرو، اگر دے دیں سبحان اللہ، نہ دے تو ان کو معاف کر دو۔ روایت حدیث میں موجود ہے جو کسی کو قرضہ دے، اور یہ بخاری شریف میں بھی موجود ہے مفہوم، بنی اسرائیل کا ایک بندہ تھا وہ قرضے دیتا تھا اور اپنے نوکروں کو لینے بھیجتا تھا اور ان کو کہتا تھا کبھی سختی نہ کرنا، دے دیں تو لے لیا جا نہیں تو واپس آ جانا۔ اب یہی اس کی حالت تھی، قرضے دیتا تھا، کوئی دے دے ٹھیک ہے، بندہ ضرور کالدا سی لیکن کبھی کسی کو مارا پیٹا نہیں، سختی نہیں کی۔ جب وہ مر کے قبر میں گیا نا تو اللہ رب العزت نے معاف کر دیا، بھی اے ساڈے بندیاں نو معاف کردا سی، اسی اینو معاف کر چھڑیا ہے۔ تو قرض حسن کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ آپ کسی کو دیں، اس میں نیت کریں کہ اگر لوٹا دے گا تو سبحان اللہ، ٹھیک ہے، نہیں لوٹائے گا تو میں کاروائی نہیں کروں گا اور معاف بھی کر دوں گا۔ توجہ ہے میرے عزیزوں کی؟ آپ کو کہنا نہ پڑے سبحان اللہ، خود ہی کہہ لینا گلاں سبحان اللہ نہیں آنی، ویسے یہ کر رہا۔
اچھا وہ جو یہودی تھا اس نے مفہوم کیا نکالا؟ اب ذرا سارے غور کریں، میں ایک بات کی سمجھانا چاہتا ہوں۔ اس نے مفہوم یہاں سے یہ نکالا کہ اللہ کے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں، اللہ تے تہاڈا فقیر ہے، اللہ تے قرضے مانگدا ہے۔ استغفر اللہ، گل کی ہوندی پئی ہے تے لے کے کہڑے پاسے جاندا پیا؟ ہی حال اج علم والے مرزے دا جی، پتہ نہیں سمجھ آیا یا کوئی نہیں آیا۔ گل ہور ہوندی ہے، لے کے کسی اور پاسے ٹر پیندا ہے تے تسی کہندے قرآن پڑھدا پیا، پڑھیا تے اونے بھی قرآن ہی سی۔ جو نہیں نہ فرمائی آپ حضرات نے، وہ پڑھیا تو انہیں بھی قرآن ہی سی لیکن مفہوم غلط بیان کر رہا تھا۔ مسئلہ خراب ہی یہاں سے ہوتا ہے، پڑھتے قرآن ہے مفہوم غلط بیان کرتے ہیں۔ توجہ میری طرف رہے گی تو بات آپ سمجھ سکیں گے۔ صدیق اکبر نے کہا ہے غلط بیان ہی نہ کر۔ اس نے کہا نہیں، اللہ تمہارا قرضے مانگتا ہے اور اللہ کے پاس ہے ہی کچھ نہیں، ہم دیتے ہیں جس کو جو دیتے ہیں، اور تو نشانیاں کہتا ہے تیرے نبی کو بھی ہم جو دیں گے۔ کون ہے جو تیرے نبی کو یہ شان دے سکتا ہے؟ بہنی گل سنن دی ٹھل ہے۔ اس نے نا ڈبل حملہ کیا، شان توحید پر بھی، شان رسالت پر بھی۔ حضرت ابو بکر صدیق اٹھے، توجہ کرنا ذرا توجہ، گل پھر اتھے ہی آ گئی ہے، جڑا جتھے لگا ہی رہے۔ میں کہا نہیں میرا کاکا، نہیں ہے فلسفہ، نہیں۔ ایک سٹیج آندی ہے کہ اتھے پھڑ کے لمحہ پاؤنا پیندا ہے۔ آپ اٹھے، آپ نے ماری نا چانڈ، اعلیٰ حضرت نے لفظ لکھے قوت صدیقی سے، قوت صدیقی سے ماری چانڈ تے انہوں دا مولوی پٹھا کر کے ماریا۔ وہ سارے ڈر گئے، اب ان کو پتا تھا ایک چانڈ دا اے حال ہے تے جے مکہ ماریا ویسے کام ہو جانا۔ یہ نہیں آکھیا کم گستاخ ہو تے چھڈو پرے تے، نہ ماری چانڈ تے پٹھا کر، سارے ڈر گئے پہ کی ہویا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے وہاں ایک بات ارشاد فرمائی، اللہ کرے میری زبان پہ آسان ہو جائے اور جناب کو سمجھ آ جائے۔ فرمایا اسی تے رسول دی توہین نہیں ہون دیندے، تو رب دی کردا پے ہے، تینوں میں کداں چھڈاں؟ گستاخ نو معافی نہیں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ آپ نے ماری چنڈ دے بندہ پٹھا کر کے ماریا جناب، اور باقی سارے ڈر گئے۔ فرمایا گل کرنا کوئی ڈھنگ ہوندا ہے، آیت پڑھ کے تے پٹھے پاسے۔ اسے واسطے میں تھوڑا جا مرزے نال سختی کرنا، پھر وہ کہتے نہیں سختی نہیں کرنی چاہیے، کیوں نہ کراں؟ ابو بکر نے نہیں کی تھی۔ اس نے جب قرآن پڑھ کے غلط مطلب بیان کیا تو حضرت ابو بکر نے برداشت نہیں کیا، تو پھر 1400 سالوں کے بعد عمر کیسے برداشت کر لے؟ یہی ہم بتاتے ہیں، قرآن پڑھتا ہے، نمبر بتاتا ہے، لیکن مفہوم غلط بیان کرتا ہے۔ مفہوم تو ہم غلط نہیں بیان کرنے دیں گے۔ اس واسطے ہمارے کئی بندے کہتے نہیں جو نے گل کی ہے، سوال کیتا ہے تے او دا جواب ہونا چاہیے ہے۔ بھائی جان سوال وہ کرے جس نے کوئی علم پڑھا ہوا ہے، تو جو کمرے میں بیٹھ کے پاگل ہوا ہے وہ پاگل خانے وہ علاج کراوے۔ انہوں کہنے آکھیا ہے سوال کرے، پہلو تے دسو نا جی، وہ پاگل خانے وہ علاج کراوے۔ اور ویسے بھی ہمارا سارا دین، کیوں علامہ صاحب کی بلا، ہمارا سارا دین عربی میں ہے، اور یہ بگڑیا بیٹھا اردو دیاں کتاباں پڑھ کے، تینوں پتہ ہی نہیں۔ میں آپ کو اصل موڈ دسدا پیا بھی اصل خرابی کتے۔ یہ جو سارے کا سارا دین ہے، یہ سارے کا سارا دین عربی میں ہے، قرآن عربی میں، حدیث عربی میں، فقہ عربی میں، اصول عربی میں، اور اردو پڑھ کے کہنا نہیں میں انہاں کتاباں نوں مننا۔ بڑی گل ہے یار، اللہ دے بندے جلدی کر، اپنے قد تو بڑیاں گلاں اپنی ہاتھ وچ رہ میرا بچہ۔ سمجھ آ رہی میری بات کی؟ اور پھر جو بھی بات کرنی ہے پٹھا ہی مطلب وہ بیان کرنا ہے۔ تو یہ قرآن پڑھ کے الٹ بیان کرنا یہ یہودیوں کا کام ہے، یہ مسلمانوں کا کام نہیں ہے۔ مرزے کو سوچنا پڑے گا کہ میں یہودیوں والی طرز پہ ہوں یا ابو بکر والی طرز پہ ہوں، یہ سوچنا پڑے گا۔ اب اگلی بات بھی سنیے گا ذرا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے جب تھپڑ مارا چانٹ ایک ہی بجی، اور اس میں جو طاقت تھی، اور آپ کہیں گے ایک چانٹ کنی کو طاقت تھی، میں نے کہا یہی بات جنگ بدر کے بعد ایک مرتبہ نا صحابہ کرام مل کے بیٹھے اور سوال ہوا من اشجع الناس، اور بعد انہوں نے کہا یہ ڈائریکٹ حضرت مولا مرتضی شیر خدا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ حضرت مولا علی سے سوال ہوا کہ آپ بتائیں لوگوں میں سب سے زیادہ بہادر اور طاقتور کون ہے؟ تو مولا علی جنہیں شیر خدا کہا جاتا ہے، جن کی طاقت مشہور ہے، آپ فرماتے ہیں اشجع الناس ابو بکر، اگر لوگوں میں کو سب سے طاقتور ہے تو اس کا نام ابو بکر صدیق ہے۔ انہوں نے کہا مولا علی ہے کہ میں؟ فرمایا مینوں بھی بدر والے دن پتہ لگا سی۔ بھائی وہ کیسے؟ فرمایا ہمارے پاس مختصر تلواریں 6 یا 8 کے قریب تلواریں ہیں،
اور مختصر گھوڑے ہیں، 70 اونٹ ہیں، تیاری ہے نہیں، کافر تیاری کے ساتھ ہے. اور جب میدان لگ گیا تو سوال آخر میں یہاں آ کے کھڑا ہوا کہ نبی کی حفاظت کون کرے گا. اب سبھی ڈر رہے تھے کہ یار موقع بڑا عجیب ہے، نبی کی حفاظت کی ذمہ داری لانی تھی، پھر کر کے بخونی ہے بیان کی حفاظت کری تھی. فرمایا سارے چپ بیٹھے تھے، جس نے سب سے پہلے بازو کھڑے کر کے کہا میں کروں گا، اس کا نام ابو بکر صدیق تھا. ہمیں اس دن پتا چلا کہ سب سے زیادہ طاقتور جو شخص ہے اس کا نام ابو بکر صدیق ہے. انڈرسٹینڈ؟ بات سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ اب ذرا اگلی بات بھی سنیے گا. یہ حضرت ابو بکر صدیق ہے جن کی اتنی طاقت ہے. اتنی طاقت والا ہوئے تو ایک چانڈ نہ کام کرے گا نا، ماریا ایک کوئی. سمجھ آ رہی ہے؟ انہوں نے کیا کیا؟ وہ سارے یہودی جب حضرت ابو بکر صدیق پاک چلے گئے نا، یہودیوں نے اب بیٹھ کر سوچا کہ اب کیا کیا جائے. تو انہوں پتا چلاک چاتر جڑے ہوندے نا وہ پھر کیس کو لمبا کرنا جانتے ہیں نا. وہ آگے نبی پاک کے پاس، توجہ میری طرف رکھنا، کپڑے شپڑے چنگی طرح پاڑ کے نا، جیسے بازاری عورتیں کرتی، ماڑی جی گل ہوئے کپڑے پاڑ کے کھانے پہنچ جانا، حالانکہ سارا پتا کتنا ہوا. یہ ڈرامے بازی ہوتی ہے. تھوڑی سی چوری ہو جائے نا، وہ جی میرا موبائل سیگا 5 لاکھ روپیہ سیگا، موٹر سائیکل سیگا، میرے سونے دیاں والیاں سیگا، میری انگوٹھیاں سی. او یار کی پولیس تہاڈے نال تعاون کرے جدو پہلو ہی نہ جھوٹ لکھوا چڑھ دے ہو. اپنے اداروں سے تعاون کرو گے، سچ بولو گے تو نا. تو جب ہم نے پھر جی پولیس نہیں چنگی ہے، وہ ٹھیک ہے کسی جگہ تے نہیں بھی چنگی ہوئے گی، کو دانے گندے بھی ہوندے نے، ہر شعبے میں ہوتے ہیں، اس سے میں بالکل آپ سے ایگری کرتا ہوں. لیکن یار آپ بھی تو دیکھیں نا، آپ انصاف کر رہے ہیں، آپ جو لکھوا رہے ہیں آپ صحیح لکھوا رہے ہیں، جواب دے لیں گے رب کی بارگاہ میں. کیوں یار کیس نو اٹھا کر دے پے ہو؟ چلو خیر چوپ ہی ہو گئے ہو یار، ادھر چوپ نہ آیا کرو، سچیاں سن کے ساہ ہی بند ہو جاندے نے یار. اچھا وہ جناب انہوں نے نا کیس ایسے ہی بنایا، کپڑے شپڑے پاڑ کے نا تے دھوڑ چھوڑ تے سٹ سٹ کے جناب تے وہ چلے گئے نبی پاک دے کول. حضور ابو بکر نے ماریا ہے. نبی پاک نے فرمایا کو گل گل بھی کوئی نہیں ہے. فرمایا گل نہ ہوئے پھر مارے ابو بکر، یہ نہیں ہو سکتا. اور ویسے بھی یک طرفہ بات ہے، میں کیسے سن لوں؟ آپ نے کہا وہ کہتے جی حضرت ابو بکر صدیق نو سدو. فرمایا پہنے ساتھ لے نہیں. حضرت ابو بکر صدیق کی طرف بندہ بھیجا، تلاش کر کے لیا. جناب ابو بکر پاک جب آئے نا، دوروں ہی دیکھا بھی وہ سارے بیٹھے نے کپڑے کپڑے پاڑ کے، اپنی ساری کاروائی سمجھ آ گئی. حضور بندہ حاضر ہے، حکم ہمارے ہے جملے دی چس آپ ہی لینی جے، محدث اعظم دی نگری چ رہندے ہو، آپ ہی لینی جے. کہندے میں ماریا ہے پر اینا نہیں جنہ نظر آوندا پیا ہے. ہائے ہائے، ماریا وا ضرور ہے پر اینا نہیں جنہ بیڑا گرک ہو گیا ہے. پنجابی دا جملہ بول رہے ہیں تاکہ اور چس آوے. دشمن احمد پہ شدت کیجئے، اس کا یہی مطلب ہوتا ہے. وہ کہنے لگے نہیں جنا سانو ماریا ہے. ابو بکر کیوں مارا ہے؟ فرمایا حضور میں یہ بات میں نے کی، انہوں نے اللہ کی بھی توہین کی کہ وہ فقیر ہے معاذ اللہ استغفر اللہ، اور آپ کو کچھ نہیں دے سکتا. یہ ڈبل توہین تھی. میرے کو پھر رے آنے گیا کہ آپ ایک کوئی ماری زیادہ نہیں. میں وہ کہندے جی انہوں آنکھوں گواہ دیو. اب انہوں نے اگلی بات نہیں کی نا، ان کو پتا تھا حضرت ابو بکر صدیق کے پاس گواہ تو ہے نہیں، اور جب گواہ نہیں ہوگا تو نبی پاک ہمارے حق میں فیصلہ کر دیں گے کہ آج پھر ابو بکر ایتھے پھر آہو. اگلی گل تو سمجھ گئے ہو نا؟ لو جی غور دے نال سنے آج. حضرت ابو بکر صدیق مسکرائے اور بڑی گرائی دار آواز میں ان کی طرف دیکھ کے کہا تسی کی سمجھو میرے کو گواہ پوری تو میں ناس جاؤں گا؟ فیصلہ وہی ہونا ہے جڑا میرے مصطفیٰ نے فرما چھڑنا ہے، جانا نہیں ہے میں. لو جی اب قریب تھا کہ فیصلہ ہو جائے. نبی کریم علیہ السلام پر وحی کے اثرات ظاہر ہوئے. جب وحی کے اثرات ختم ہوئے تو آپ نے یہ آیت پڑھی اور مسکرا کے پتا کیا کہا؟ اے یہودیو، اور تسی دے کہندے سی بھی حضرت ابو بکر کو گواہ کوئی نہیں. ابو بکر وہ خوش نصیب ہے جس کی گواہی میرے رب نے عطا فرما دی. اللہ فرماتا لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء. اے میرے حبیب، اللہ نے سن لیا تھا ان کی بات کو جب یہ کہہ رہے تھے کہ اللہ فقیر ہے ہم غنی ہیں. کیا مطلب؟ ابو بکر کا اگر کوئی اور گواہ نہیں تو خود رب جو ہے گواہ. توجہ ہے حضرات کے کوئی نہیں ہے؟ یہ پس منظر بیک گراؤنڈ تھا. اللہ نے فرمایا کہ یہ تو کہہ رہے ہیں گواہ لے کے، آپ یہ خود مانتے نہیں ہیں.
اور بظاہر گواہ ہے کوئی نہیں. فرمایا گواہی ایسی آئے گی قیامت تک کے لیے دشمن ابو بکر رسوا رہے گا, ابو بکر کی عزت کا جھنڈا بلند رہے گا. اب سمجھ آئیے آپ حضرات کو, یہ ہے حضرت ابو بکر صدیق, یہ ہے پس منظر, یہ ہے بیک گراؤنڈ. اور یہاں سے مفتی احمد یار خنیمی نے ایک نقطہ لکھا ہے, اگر آپ آسانی سے سمجھ سکیں, ہے بڑا آسان ویسے. وہ فرماتے اعتراض ابو بکر پہ ہو رہا ہے, جواب رب دے رہا ہے. فرمایا جب بھی حضرت ابو بکر صدیق پر اعتراض ہوگا, جواب دینا تو رب کی سنت کہلائے گی. سمجھ آ رہی میری بات کی؟ تو اس کا مطلب ہے جب جب کوئی اعتراض کرے گا تو جواب دینا ہوگا. جواب دینے کے دو طریقے ہیں نا, ایک اس انداز کے ساتھ, ایک اس انداز کے ساتھ. توجہ ہے؟ ہاں دیکھو موقع دیکھنا پڑتا ہے, موقع اس اعتبار سے آپ دونوں حق یوز فرما سکتے. ہاں لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے. آپ کو پتا ہے ہمارے اسلام کے اندر یہ جب چوری چور کرے, چور چوری کرے تو اس کا ہاتھ کاٹا جاتا ہے. یہ اس لیے ہوتا ہے باقی سارے ڈر جائیں. جو ایسا ہوگا نا ایک آدھ چھتر پھر کر باقی سارے کان ہو جائیں گے. یہ جو کہتے ہیں نہیں جی تشدد نہیں ہونا چاہیے, کسی کو کچھ نہیں کہنا چاہیے, تو میں کہا جی تینوں کچھ نہیں کہنا, تیری تو اوقات ہی کوئی نہیں. پتہ نہیں تینوں ابا بھی لبنا یا نہیں لبنا. ابو بکر کے خلاف کیسے بولتے ہو جس کے حق میں قرآن کی آیتیں نازل ہوئی ہیں؟ تیری اتنی عزت ہے ابو بکر صدیق کی, کوئی عزت نہیں ہے. یہی تو ہم کہتے ہیں اگر عزت کروانی ہے نا تو پہلے میرے بڑوں کی کر. نہیں توجہ فرما رہا ہے یار, یہ ہے اپنا معیار, جو ان کا نہیں وہ ہمارا نہیں. سارے عام کوئی بدماشی نہ کرے ورنہ ہم نہیں برداشت کریں گے. گڑی گلیوں میں ہمارے سامنے کھلو کے بک بک کرتے ہیں, کتنے تینوں جان دیں گے. سوچی بھی نہ پتر ہے, اوقات میں رہو, اوقات میں. اور اتنی جرت نہیں تو مسلمان ہون دا کیا فائدہ ہے. اتنی جرت رکھ تینوں ویکھ کے دشمن چپ ہو جائے. نہیں بھائی جنا آگے, اتنی جرت رکھ اپنے اندر, پتہ لگ جائے ایک باری. اور یہ غیرت نہیں تو مسلمان ہم کس بات کے ہیں. اب جو اگلی بات سمجھا رہا ہوں ذرا غور سے سنیے گا میرے عزیز. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ, آپ کی ذات کو اللہ نے یہ کمال عطا کیا ہے کہ آپ کی گواہی میرے رب نے خود ارشاد فرمائی, اور کئی موقعوں پر. یہ تو میں نے ایک ابھی آیت کریمہ اور اس کا پس منظر اور بیک گراؤنڈ آپ کو سنایا. اب ذرا آگے چلیے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وہ ہستی ہے, حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ. آپ فرماتے ہیں ایک مرتبہ ہم چل رہے تھے نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ, تو میرے چند قدم آگے ہو رہے تھے نا تھوڑی دیر کے بعد. جیسے بندہ چلتا ہے تو دیدار کے لیے جی چاہتا ہے, تو میرے قدم تھوڑے آگے ہو جاتے تھے. نبی پاک علیہ السلام سے برداشت نہ ہوا, آپ نے فرمایا ابو دردہ دیکھتے نہیں ہو کس کے آگے قدم جا رہے ہیں؟ سمجھ آ رہی ہے؟ اور اگلا جملہ سننا, میں اپنے لہجے میں ترجمہ کروں گا. فرمایا یہ ابو بکر ہے اور یہ سورج دیکھ رہے ہو؟ جی آقا. فرمایا جب سے سورج چڑھ رہا ہے اور جب تک یہ چڑھتا رہے گا اس نے نبیوں کے بعد ابو بکر جیسا دیکھا ہی نہیں ہے. سمجھ آئیے, نبیوں کے بعد ابو بکر جیسے افضل شخص پر یہ سورج کبھی طلوع ہی نہیں ہوا. بس اگر ہوا ہے تو ابو بکر صدیق پر ہوا. حضرت ابو بکر صدیق کو اللہ نے وہ مقام و رتبہ عطا فرمایا. اور صرف یہاں تک بات نہیں, ذرا غور سے سنیے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی معیت کے لیے, معیت کہتے ہیں ساتھ رہنے کے لیے, سفر میں, حضر میں, جنگ میں, گھر میں, مزار میں, غار میں, ہر جگہ پر جس کا انتخاب کیا اس کا نام حضرت ابو بکر صدیق. اور ادھر دیکھو میں آپ کو ایک بات سمجھاؤں, یہاں پر کئی میں طلباء دیکھ رہا ہوں جو مدرسوں میں پڑھنے والے ہیں, اور ظاہر سی بات ہے اکثر صوفیاء کے پیروں کے مرید بیٹھے ہیں جو ماننے والے ہیں. ماننا بھی چاہیے, پیر چاجدہ ہوئے مننا چاہیے. میرا اپنا حضرت عطار ہے, کم از کم پیر دا نام لیندے بندے نوں چس سے آوے نا, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور کئی ہمارے بھی شاگرد ہوتے ہیں, آپ کے بھی ہوں گے, جتنے علماء بیٹھے ہیں آپ کے بھی ہوں گے. ابتدا میں نیا نیا شاگرد ہے نا, بڑا عزت احترام, ہاتھ چومنا آگے پیچھے. جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا ہے نا تو وہ تھوڑا نروس ہوتے جاتے ہیں, مانوس ہوتے جاتے ہیں. بس ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے جی, بات ٹھیک ہے. توجہ ہے میری طرف, آپ میری طرف ہے توجہ. یہ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں, حضرت صدیق اکبر کی ہسٹری جب میں نے پڑھی نا, جیسے جیسے دن بڑھتے گئے حضرت ابو بکر صدیق کا پیار مصطفیٰ سے بڑھتا گیا. آپ کی توجہ میں کمی نہیں آئی, توجہ میں زیادہ اضافہ ہوتا چلا. یہ حضرت ابو بکر صدیق کی کیفیت. سمجھ آ رہی ہے میری بات؟
ہمارے یہاں کو 2-4 سال ساتھ رہے تو بس پھر او ادھا حضرت وہ ہوں زندہ آباد گواہی آ گئی ایڈی تکڑی کہندے نہیں وہی حضرت ہوں وہ بولو تے صحیح نہ اللہ دیو مدیو وہی حضرت ہوں لیکن میں گل جڑی کی تھی نا میں بڑا جی میں کہندے نا تھوڑا جہا پردے چ کرنا چاہ رہا حضرت نے تو پھر آؤ اور گل بھی ٹھیک ہے باجی وہ آپ ہی حضرت ہوں لیکن ایک ابو بکر صدیق ہے ہائے 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 جیسے جیسے وقت بڑھتا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آپ کی توجہ ہر لمحے بڑھتی رہی اور محبت ہر لمحے بڑھتی رہی اور یہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا آپ سے افضل شخص کو کبھی یہ سورج نے دیکھا ہی نہیں میں اپنے لہجے میں سنا رہا ہوں نبیوں کے بعد کی بات کر رہا ہوں دوستان گرامی صرف یہ بات نہیں ہے نبی کریم علیہ السلام نے ایک مرتبہ فرمایا غور سے سنیے گا ذرا الیواقیت والجواہر الیواقیت والجواہر بھی کہتے ہیں دونوں ٹھیک ہے علامہ عبد الوہاب شارانی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے لکھا ہے نبی پاک نے پوچھا صحابہ کرام سے وہ جو عالم ارواح میں ساری روحیں اکٹھی ہوئی تھی آپ نے کلام فرمایا تھا لستو بربکم کتنوں یاد ہے سارے چوک پر فرمایا ابو بکر آپ بتائیں یاد ہے حضرت ابو بکر صدیق سے فرمایا تو جناب صدیق پاک کیا کہتے ہیں فرمایا حضور مجھے یہ بھی یاد ہے روحیں اکٹھی ہوئی تھیں اب غور سے سننا مجھے یہ بھی یاد ہے رب نے کلام کیا تھا مجھے یہ بھی یاد ہے کلام کیا تھا اور مجھے یہ بھی یاد ہے کہ سب سے پہلے بولا کون تھا ابو بکر بتاؤ پھر سب سے پہلے کون بولا تھا جب رب نے کہا لستو بربکم کیا میں تمہارا رب نہیں تو قالو بلا یعنی بلا کا مطلب یہ ہوتا ہے کیوں نہیں تو ہمارا رب ہے یہ کس نے کہا تھا فرمایا یا رسول اللہ سب سے پہلے آپ ہی نے تو ارشاد فرمایا تھا اس بات کو بھی یاد کیا اور اگر آپ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کو پڑھیں اور باقی صوفیاء کو پڑھیں انہوں نے مسئلہ حل کر دیا میرے نبی نے فرمایا لوگوں اگر سب سے پہلے میں بولا تھا تو میرے بعد امتوں میں سب سے پہلے ابو بکر صدیق بولا تھا وہاں بھی اگر پہلا نمبر ہے تو ابو بکر صدیق کا ہے توجہ ہے فرانسی ٹاڑے ہو اچھا نا آج کل کئی لوگوں کو نا یہ بھی ایک ہیضہ ہو چکا ہے اس کا بھی ذرا علاج کر لیں اگر آپ توجہ فرمائیں تو ادھر دیکھیں بس اوقات کہتے ہیں تسی جو کہندے ہو نبی پاک تو بعد حضرت ابو بکر صدیق دا نمبر ہے چار یار نے تو پہلا نمبر ابو بکر دا ایک نے دیتا میں کہا قرآن نے دیتا تن کو نہیں پتا اب میں 3 آیتیں پڑھتا ہوں تاکہ آپ کو تسلی ہو جائے والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون فرمایا وہ ذات جو سچ لے کے آئی اور وہ جس نے سب سے پہلے اس کی تصدیق فرمائی سبھی لوگ متقی و پرہیزگار ہیں اس آیت میں کون ہے سچ لانے والا اور کون ہے تصدیق کرنے والا تفسیر کبیر امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ اٹھا کے پڑھیے حضرت مولا مرتضی شیر خدا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھا گیا کہ آپ بتائیں آپ باب مدینۃ العلم ہیں آپ بتائیں سچ لانے والا اس آیت میں کون ہے اور سب سے پہلے ان کی تصدیق کرنے والا کون ہے تو حضرت مولا علی صدقے جاواں سچیاں لوکاں دیاں سچائیاں تو قسم خدا دی فرمایا سچ لانے والے مصطفیٰ ہیں اور سب سے پہلے ماننے والا ابو بکر صدیق ہے توجہ ہے تو نبی پاک علیہ السلام آپ نے جب اعلان فرمایا تو اس کے بعد پہلا نمبر ابو بکر صدیق کا ہے میں کہتا مولا علی نے بھی دسیا بھی ایتھے ابو بکر ہے نبی تو بعد تو کہنا کتھے لکھیا کہتے لکھے ہے اور اگر ابھی سمجھ نہیں آیا تو آ نظر آ اللہ نے فرمایا اہدنا الصراط المستقیم سیدھے راستے پر چلو سیدھا راستہ کس کا ہے صراط الذین انعمت علیہم جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے ان کا سیدھا راستہ ہے تو انعام والے کون ہیں انعام اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین غور سے سننا آپ محدث آدم کی نگری کے رہنے والے منٹا ہی گل سمجھ جاؤ گے فرمایا جن پر انعام ہوا پہلا طبقہ نبیوں کا ہے پھر صدیقوں کا ہے پھر شہیدوں کا ہے پھر ولیوں کا ہے تو میں کہا دوبارہ گنی آخر پہلا طبقہ نبیوں کا پھر صدیقوں کا میں کہا روک جا نبی کے بعد اگر قرآن میں مرتبہ ہے تو صدیق کا ہے یار نہیں مزہ آیا کئی بندے چوپ بیٹھے ہو یہ کہاں ہے یہاں ہے کبھی بیٹھ احمد رضا والوں کے پاس تیرے دل کے دریچے کھول کے رکھتے یہاں لکھا ہوا ہے پڑھ تو صحیح نا اللہ کے بندے اگر جاگ رہے ہو تو تیسری آیت بھی پڑھ
اور ہے ویکھیا جی جویں آ کئی مسکراندے بیٹھے 4-5 بندے آ کے جڑے ہجے تک نہیں مسکرائے، پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے، یا کوئی بہت سیریس بھی ہوتے ہیں کبھی کبھار. ناراض نہ ہونا، میں ذرا خوش مزاج خطیب ہوں، میں سڑیا نہیں. ذرا مجھے مسکرا کے سنیں، مجھے پتہ لگے یہ حضور کے باغ کے پھول ہیں. ہاں ذرا جاگ کے بیٹھیں اور اس بات کو سنیے گا. میں کہتا ہوں قرآن نے صرف یہ نہیں کہا کہ نبی کے بعد ہے، قرآن نے ثانی کے لفظ کے ساتھ ابو بکر صدیق کا مرتبہ بیان کیا. فرمایا ثان یسنین اذ ہما فی الغار، فرمایا نبی کا ثانی تو ہے ہی ابو بکر ہے. بولو ذرا پیار کا. ایسے ایک منٹ ویسے پتہ نہیں اتحاد اہل سنت کا ہوگا یا نہیں ہوگا، نعرے میں ضرور فرما لیا کر سبحان اللہ. یہ بھی تو بتانا ضروری ہوتا ہے. اور یہ سمجھ آؤں پئی ہے وہ پھر میرے اماد صاحب نو شکایت نہ کرے آج بھی سمجھ نہیں آئی. میں نے یہ ساؤنڈ اس طرح چلواتا ہوں تاکہ ایک ایک بات سمجھ آئے. میں کلاس میں بیٹھنے والا بندہ ہوں اور پھر میں نے پتا چلا تھوڑی میرے یار نہ بڑی دعا سلام ہے علامہ پیر محمد حامد سرفراز رضوی صاحب، وہ اپنا یار ہے، پورا بھرا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ میرے بھائی ہیں. ابھی بھی تھوڑی دیر پہلے بات ہوئی اور بتا رہے تھے اے تسی ساڈے یہاں ویراں کو جاندے پئے ہو. بڑے اچھے لفظوں کے ساتھ انہوں نے آپ کو یاد کیا ہے. عزیزو اگر آپ کی توجہ ہو تو اگلی بات سنا دوں. حضرت ابو بکر صدیق کے بعد تم ابو بکر صدیق کو، حضرت نبی پاک کے بعد ابو بکر صدیق کو نمبر دیتے ہو. کہاں لکھا ہے؟ یہاں لکھا ہے. پڑھ قرآن، یہ تو قرآن میں ہے. اللہ کے بندو بس کر دو یار، قرآن پڑھو گے تو پتا چلے گا. دوڑے بھائی کسے کھانا تیرے جو کپڑا ٹمکانا تو دوڑ جا، قرآن پڑھ واسطے قرآن پڑھ. ابھی 3 مقام پڑھے، اور بھی مقامات ہیں. سمجھ آ رہی ہے نا؟ ہاں اب اگلی بات سنیے ذرا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کا جو مقام اور رتبہ کمال کر دیا. 2 حدیثیں سناتا ہوں، ایسے بہت ہے پر 2 سنیے. نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اب حضرت ابو بکر صدیق کا کیسے دوسرا نمبر ہے سن. فرمایا آدم علیہ السلام سے لے کر، میں نے کیا کہا، مجھ تک میرے نبی فرما رہے ہیں جتنے نبی آئے اور جتنے لوگوں نے ایمان قبول کیا ان سب کا ثواب میں محمد کے کھاتے میں ہے. ان کو تو ملے گا بھی ملے گا، میرے کھاتے میں بھی ہے. اور اگلا جملہ سنیں آجے، نبی کے بعد ابو بکر کیا ہے؟ فرمایا میں نے جب اعلان نبوت کیا تب سے لے کر قیامت تک جتنے ایمان لائیں گے سب کا ثواب ابو بکر کے کھاتے میں ہے. توجہ ہے کہ کوئی نہیں ہے؟ ابو بکر کے کھاتے میں ہے. میں کہتا سوئے نمبر آیا کہ نہیں آیا؟ کو سمجھ آئی ہے گرامی قدر حضرات؟ اچھا اس پر میں نے کہا تھا 2 حدیث، دوسری بھی سناوا. تھکنا نہیں مسکرا کے ذرا. نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یہ بھی اس کے ساتھ بالکل ملتی جلتی حدیث ہے. فرمایا اگر ساری کائنات کا ایمان ایک پلڑے میں رکھا جائے، دوسرے میں محمد عربی کا رکھا جائے تو فرمایا میرے ایمان کا وزن زیادہ ہو جائے گا. اور اسی روایت کے آگے فرمایا ایک طرف میری امت کا ایمان رکھا جائے اور دوسری طرف ابو بکر کا رکھا جائے تو ابو بکر کا ایمان سب سے بدنی ہو جائے گا. آئیے پھر سبحان اللہ بھی چاساڑی ہونی چاہیے. آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، دیدائے کور کو کیا نظر آئے. پنجابی کے اندر انے نو کی دیسے تا کی دیکھے. یہاں تو آنکھ والوں سے بات ہو رہی. یہ ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، اور یہی تو وجہ تھی. سنیے ذرا حدیث. حضرت مولا مرتضیٰ شیر خدا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ آپ سے جب کہا، یہ تاریخ مدینہ میں روایت موجود ہے، توجہ ہے. پیچھے بیک مڑ کے دیکھنے والے فقیر کو دیکھیں، آپ کو فائدہ ہوگا. پیچھے مڑ کے دیکھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. میں کی کرا باہر بھی کھلوتے رہے، میں کی کر سکنا. یہ حضور صدیق پاک نے دیوانے آئے نے، میرے واسطے کوئی نہیں آئے تے نہ مینوں خوش فہمی ہے. میں کدی اس خوش فہمی مبتلا نہیں ہوا. جڑے دن ہو گئے کام خراب ہو جانا ہے. ساڈے واسطے تسی نہیں آؤندے، تسی میرے مالکاں واسطے آؤندے. ساڈی یہ کوشش ہوندی ہے بھی جتھے جانا مالکاں دی نوکری دے کے آونی. آپ حضور کے لیے، صدیق پاک کے لیے مبارک ہو، آپ صحابہ کے لیے، اہل بیت کے لیے سبحان اللہ. اسی ذوق شوق سے آیا کریں. اب ذرا بات سنیے اور سمجھیے میری بات. میں آپ کی خدمت میں کیا عرض کر رہا ہوں. نبی مکرم
शफी आजम सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम आपने मसला ही वादे फरमा दिया। ईमान वदनी भी इनका होगा, बल्कि एक रिवायत में यहां तक है फरमाया लो वो ना ईमान अबी बकर मा ईमान अहल अर्द लरुज्जह बिहिम। फरमाया अगर सारी कायनात का ईमान, ये मैं वजाहत कर दूं, नबियों के अलावा की बात हो रही होती है, इस वक्त ये लफ्ज नहीं होते बीच में। फरमाया सारी उम्मतों के जितने लोग हैं उनका ईमान एक पलड़े में रख दिया जाए और दूसरी तरफ अबू बकर सिद्दीक का रख दिया जाए, अबू बकर सिद्दीक का ईमान सबसे वजनी हो जाएगा। ये हदीस शरीफ है। नबी पाक ने तो सारे मसले ही हल फरमा दिए। एनू अजे लाभदा नहीं नबी तो बाद कितना नंबर आया। मैं क्या हो रहा तेन मौला अली दी ज़बानी सुना छाड़ने। तारीख मदीना और दमिश्क में ये बात मौजूद है। हजरत मौला मुर्दा शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप कूफा शरीफ के मिंबर पे एक बंदे ने सवाल किया, हमें पता चला है नबी पाक ने वसीयत फरमाई थी आपके लिए कि आप मुसल्ले पे आए, तो फिर आप क्यों नहीं आए? आपने फरमाया ये झूठ है। इस जुमले की भी चास है। मौला अली फरमाते ने ये झूठ है। ते किन्ने ओ बंदे झूठे ने जिन्हां नूं अली झूठा कवे ओ फिर अली वाला कहिंदे ने। ते तुहाडा जनाजा ते मौला अली ने कढ़ छड़िया है। फरमाया ये झूठ है। और अगला जुमला सुनी मौला अली पाक दा। आपने फरमाया अगर नबी पाक मेरे लिए वसीयत फरमा जाते, फरमाया मैं किताल करता, मैं जिहाद करता, मैं लड़ाई करता तलवार के साथ, छड़ी के साथ, कपड़े के साथ, पर किसी को नबी पाक के मिंबर और मुसल्ले पे ना आने देता। हमें भी अली कहा जाता, मैं किसी को ना आने देता। पर जरा अगला बात इरशाद फरमाई ना, फरमाया पर नबी ने मेरे बारे में वसीयत नहीं फरमाई। और पता मुसल्ला किसको दिया था? फरमाया नबी पाक जब भी इशारा फरमाते तो अबू बकर सिद्दीक की जाने फरमाते। तो मैं क्या मानना हजरत अली पाक दी। इससे भी एक अगली बात सुनाऊंगा अगर आप जाग रहे हैं तो। हजरत मौला मुर्तजा शेर खुदा से जब जब पूछा गया कि आप नहीं खलीफा थे, आपने फरमाया नहीं मैं दसना की मसला सी। फरमाया नबी पाक अलैहिस्सलाम के पास जब मैं मौजूद था, ऐ सुनिया जरा, आखिरी वक्त था, 17 नमाजें जनाब सिद्दीक पाक ने हुजूर के मुसल्ले पर खड़े होकर पढ़ाई। हजरत अली की गल सुनिया जे समझ आ जाए तो ना बोलो तो नहीं मसला नहीं है, लेकिन इश्क वाला बंदा मेरे नाल दिल रलावे तो चस आएगी। फरमाया नबी पाक तब अबू बकर सिद्दीक को बुला के मुसल्ले पर खड़ा करते थे जब मैं अली नबी पाक के पास होता था, करीब होता था, मैं जिंदा भी था, मैं सेहतमंद भी था, नबी मुझे देख भी रहे थे, लेकिन फिर भी मुझे नहीं अबू बकर को बुलाकर मुसल्ला अता फरमाया कर। और हुण आखिरी जुमला कहन लगे जे आखिरी जुमला इत्थे बोलोगे तो तकरीर करांगा, नहीं तो मैं छड़ नहीं जे। ऐ मैं तुहानूं दसदा पिया। हजरत मौला अली कहते हैं लोगों, फिर जब नबी ने पर्दा फरमाया तो हमें बात समझ आ गई कि हमारे दीन का इमाम मुस्तफा ने अबू बकर को बना दिया है, हमने दुनिया का इमाम भी अबू बकर को बना लिया था। और को आइए चस, हमारे दीन का इमाम जब अबू बकर को बना दिया, मुसल्ला अता कर दिया, हमने अपने दुनिया का इमाम भी फिर अबू बकर सिद्दीक को बना दिया। अल्लाह के बंदे कहां बैठे हुए हो? हजरत अली की मान लो। इजाजत हो तो एक हदीस शरीफ आपको सुनाऊं मिशकात किताबुल मनाकिब से, सुनिए। हजरत मौला मुर्तजा, इसके रिवायत करने वाले भी मौला अली हैं। सुन मौला अली क्या हैं और कैसे सिद्दीक पाक को बयान किया है। हजरत मौला मुर्तजा शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला आप इरशाद फरमाते हैं नबी करीम अलैहिस्सलाम से, ये सहाबा ने पूछा ना हजरत मौला अली से कि आप ये बताएं कि हजूर ने किसी का नाम नहीं लिया था खिलाफत के लिए? तो हजरत मौला अली कहते हैं नहीं कि नाम किसी का नहीं लिया था, हाँ एक बारी गाल जरूर हुई सी बे हजूर आपके बाद खलीफा किसको बनाएं? तो मेरे नबी ने जो फरमाया गौर दे नाल सुने, जो सुनियो तो दिल रोशन हो जाएगा। मौला अली फरमाते नबी पाक ने फरमाया था अगर मेरे बाद खलीफा अबू बकर को बनाओगे तो अमीनो जाहिद पाओगे, अगर मेरे बाद खलीफा उमर को बनाओगे तो अमीनो कब्बी पाओगे, अगर मेरे बाद खलीफा उस्मान गनी को बनाओगे तो फरमाया दलील हुज्जत हया वाला पाओगे, अगर मेरे बाद खलीफा अली को बनाओगे तो हादी व महदी पाओगे। उलमा कहते हैं गोया के नबी पाक ने 4 यारों का नाम बता दिया, तरतीब भी बता दी कि ऐसे बनाना है। हाय 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 हाय।
یار پھر بندے چوپ بیٹھے تم خیر تے ہے اللہ دے بندے مسکرا کے سنو کی ہو گیا جی اور خوش ہو کے سنو یار اللہ اکبر اللہ آپ کو مدینے لے جائے جڑے نہیں بول دے میری دعا ہے تسی واپس ہی نہ آؤ یار دعا بہت کیوں جی علامہ صاحب ہن بولن گے نا حالانکہ ایڈی وڈی دعا جے تسی سارے لال کے مہندے ہو تے میں چوپ نہ کر جاں گل ہوئی نا میں مدینے رہ جا مینوں ہور چاہیدا کی ہے میرے آقا نے فرمایا جس سے ہو سکے مدینے میں مرے ہاں ہاں من استطاع منکم جس بندے میں استطاعت ہو تم میں سے ان یموت بالمدینہ کہ وہ مدینے میں مرے فلیمت بہا تو فرمایا وہاں مر جائے حضور کیوں فرمایا سب سے پہلے مدینے والوں کی شفاعت کر کے جنت میں لے کے جاؤں گا سمجھ آ رہی ہے اس واسطے مدینے کا پیار اپنے دل میں رکھ بات دور نہ نکل جائے جو میں بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں ذرا سمجھنے کی کوشش فرمائی جائے ترتیب ہوئی ہے پہلا نمبر حضرت ابوبکر صدیق کا پھر عمر کا پھر عثمان کا پھر مولا علی کا نام بھی نبی نے دیے اور ان سب کی کوالٹیاں بھی بتائیں مفتی احمد یار خنیمی نے کمال کر چھڑیا فرماتے نے اگر اس کی ترتیب کو الٹ کرے بھی حضرت علی کو پہلے نمبر پہ لے کے آئے تو پھر باقی خلیفیاں دا تے نمبر ہی نہیں آنا وہ تو پہلے ہی پردہ کر کے سن فرمایا یہ ترتیب بتاتی ہے کہ ہر کام فٹ ہے ہر کام فٹ ہے یہ ترتیب بتا رہی ہے اور اگر آپ اس کو الٹ کر تو کام ویسے ہی خراب ہو جاتا ہے مولا علی نے ایسے تو نہیں فرمایا تھا فرمایا جو میری شان کو بڑھائے ابو بکر عمر کی گھٹائے فرمایا جھوٹے بندے کی سزا دوں گا اس کو تہمت لگانے والا ٹھیک ہے جو تہمت لگاتا ہے نا اس کی سزا 80 کوڑے ہوتے ہیں جھوٹا اور اے بڑا بلا دا جھوٹا ہوندا یہ جھوٹے تو بھی اگلی شاید جے تہمت والا ہاں ہاں یہ جھوٹے تو ایک قدم اگے ہوندا جے ایک کمینہ ہوندا ایک مطمئن کمینہ ہوندا ایک جھوٹا ہوندا ایک انٹرنیشنل جھوٹا ہوندا وہ دیکھو جی میں دیسی جہا بندہ تے میری تشریح بھی اپنی تشریحات سمریہ اس سے فائدہ اٹھایا کریں یہ خدا دا صلاحیت ہوتی کمال ہمارا نہیں ہے یہ مالکاں دی عطا ہے یہ دی ونڈ ہے جس کو چاہے عطا کر دے تو میں بات بتا رہا ہوں مولا علی نے فرمایا 80 کوڑے ماروں گا 80 کوڑے میرے عزیز حضرت علی پاک کی ضرب برداشت کر لے گا کوئی بندہ دسو بھائی میں آج کل نمبر بدلتے پھرتے نے نا نہیں جی ہم نہیں مانتے تینوں خلیفوں کو تو میں کہتا تینوں کو بندہ مانتا ہے کیا کام کر اللہ دی قسم ادھر میرے حال سنیا جے یہ تو سمجھ آئی نہ چاہ ثابت گل کریا جے جنہاں نے ترتیب خلافت بدلی ہے نا یعنی بٹھی کیتی ہے انہاں دا کلمہ بھی بدل گیا جے تانوں میں کداں اے ساڈی قوم نوں پتہ لگ جائے تواڈے ہاتھ بھی ایتھے ہونے سی انہاں دا وضو بھی پٹھا ہو گیا جے اوئے ہوئے ہوئے کاش کہ میں کہیں اور بات کرتا مجھے مزہ نہیں آیا ہوئے بولو تو اوئے امانتے بول تو صحیح نہ آیا جڑی میں گل کیتی ہے اس گل نوں پرکھ تے صحیح میں کیا کی ہے جنہ ترتیب پٹھی کیتی ہے قسم خدا دی رب نے کلمہ سیدھا پڑھن دی توفیق نہیں دیتی رب نے وضو نہیں سیدھا کرن دیتا بجے ایلا نو نہیں مننا تو ساری حیاتی ناپاک ہی رہو گے تو سا کی سمجھے ہے سوادہ 5-4 بندی انتہائی سیریس بیٹھے نے وہ بھائی بہت سیریس نہ ہو وہ اچھا ٹھیک ہے ہوں ہاتھ پہ نے وہ میں سمجھا پتہ نہیں ساڈی پارٹی دے نہیں ہے کہ وہ مینوں ایڈا سیریس بندہ باہر ہی نہیں ہے ذرا تھوڑا جا مہربانی اتنا اونچا نہ مسجد میں کہکا لگائیں یہ آپ نے خود جواب دینا ہے میں تھوڑا سیریس ماحول میں تقریر نہیں کر سکتا انہوں نے چپ کر کے لگ رہے کہ میڈم طرح بیٹھے نے بندے چپ کر کے آپ میڈم والی تو آپ مرداں والی تقریر کریں اس واسطے مرد بن کے سنا کریں بھائی جان بیٹھو ذرا اب اگلی بات نہیں کہنے لگا ہوں یہ میرا ایک تقیہ کلام ہے اور ان کو میں یس نس کرتا ہوں اب ادھر دیکھو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ کا جو مقام و مرتبہ ہے مولا علی نے اس انداز میں بیان کیا اور پھر اگلی بات بھی عرض کروں جاگ رہے ہیں تو نبی مکرم شفیع اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی اگر احادیث کا مطالعہ کیا جائیں تو کتنا مزہ میرے نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا
मा नफानी माल अहदिन कत्तु मा नफानी माल अबी बकर। मुख्तलिफ अल्फाज व तुरुक व सनद, ये रिवाज जो मुझे याद थे मैंने पढ़ दिए। मेरे आका करीम फरमाते हैं, लोगों किसी के माल ने मुझे इतना फायदा नहीं दिया जितना अबू बकर सिद्दीक के माल ने मुझे फायदा दिया। और आपको पता हजरत अबू बकर सिद्दीक ने माल कितना खर्च किया है? हजरात उलमा बैठे हैं, दो बातें सुनाता हूं ताकि आपको समझ आ जाए। पहली बात, जो ही कलमा पड़ा 40,000 दिरहम दनानीर आपके पास थे, सारे उठाए हुजूर के कदमों में रख दिए। और जेड़ा जुमला बोलिया ना, ये जेड़ा चास लेना चाहे लवे दुआ नहीं, फरमाया अज तो बाद अबू बकर भी तुहाडा है ते अबू बकर दा माल भी तुहाडा ही। आया सवाद है? इसको अबू बकर कहते हैं। और फिर अगली बात, सिर्फ माल नहीं जान भी दी। सप डांग मारदा पे, हजरत अबू बकर सिद्दीक पैर नहीं हटाउंदे पे। फरमाया जान जांदी है जावे, पर उन्होंने पता सी जिन्ने भी डांग मार मेरी जान जानी ज नहीं, मेरी जान तो मेरे कोल है। हाय 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 शहजादा कुछ सही है। जुमलों में वजन होता है, अगर आप महसूस करें। मैं एडी छेती नहीं आप मरण लग गए। और यही बात होती है, अगर नबी के नाम पे बंदा मर भी जाए ना तो उसे शहीद कहते हैं। अल्लाह ने फरमाया शहीद को कभी मुर्दा ना कहना, मर के भी जिंदा होता जे। ये असल फलसफा है बीच में, अगर हम समझ सके तो। अपना माल भी लुटा दिया सारा, और आगे अपनी जान भी। और इधर देखा रे भाई, आपका बेटा अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर, ये जब बदर में ना काफरों की तरफ से ये आया, पता है आपको? जब कलमा पढ़ लिया ना बाद में, तो एक दिन हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला के पास आया और आके कहना, अब्बा जी आज को पुरानियां यादां ना ताज़ा करिए। पर मैं पुत्र कर फलानी गल इदां फलानी इदां इदां। वो फरमा अब्बा जी एक गल होर तुहाडे नाल करनी है। केड़ी? फरमा वो बदर दा मैदान लगा सी ना, एक बारी तुसी ना मेरी तलवार दी ज़त थल्ले आ गया सी। हाँ, लेकिन मैं क्या अब्बा छड़ दिता सी। अबू बकर सिद्दीक पाक लेटे हुए थे। अब मुझे नहीं पता कि आपको क्या समझ आए, कैसे आए। आप उठ के बह गए, फरमान लगे, पुत्रा काश के तू मेरी तलवार की जद के नीचे आ जाता, पुत्र समझ के ना छोड़ता, दुश्मन मोहम्मद समझ के तेरे टुकड़े करके रख देता। अल्लाह अकबर। तवज्जो है, कमाल होया ना। माल भी, जान भी, औलाद भी कुर्बान कर दिया। और फिर सिर्फ यहां तक बात नहीं है, दास्तान ना सुनाई जाए तो माल खर्च करने वाली ये मुकम्मल ही नहीं होती। तबूक का मौका है, माल ले आओ। हजरत फारूक पाक फरमाते हैं, मेरे पास इतना माल था, मेरे दिल में ये ख्याल पैदा हुआ कि आज अबू बकर तो मैं जितना है भाई, एक मौका ते होवे ना को मेरे भी 2 नंबर बात हो जान। लो जी, हजरत अबू बकर सिद्दीक और हजरत फारूक आजम, हजरत फारूक आजम घर गए, कहने लगे ओए अद्धा माल करो जल्दी, छेती करो। आधा माल घर, आधा नबी पाक की बारगाह। बड़े खुश, गैबों पर खबरदार थे मेरे आका। सारे जदों आके बह गए ना, तो हजरत फारूक आजम आप भी बड़े खुश बैठे थे, जैसे अंदर से ना बंदा जरा एक्साइटेड होता है, हैप्पी हैप्पी, आज मेरा नंबर बात बढ़ना ही बढ़ना है। हजरत अबू बकर सिद्दीक भी आ गए, और यही वो मौका था जब आपने अपने कपड़े उतार के भी वो स्टार्ट में रख दिए थे, और सारा माल भी घर का हुजूर की बारगाह में। और अगली गल भी सुने जाए, यही वो मौका था जब रब ने कहा था, जिब्राइल आज नूरानी लिबास उतारो, तुम भी टाट का लिबास पहनो के मुस्तफा का यार ने पहना हुआ है। लो जी, जज़ाकल्लाह। आ गए जनाब नबी पाक की बारगाह में, पूछा, अब देखो गैबों पर खबरदार नबी, किसी और से नहीं पूछा। फरमाया उमर जी मेरे आका कितना माल लेके आए हो? फरमाया हजूर अपने माल का आधा घर रखा है, आधा ले आया हूं। सहाबा कराम अश कर उठे। आपने फरमाया कहां है अबू बकर? जी या कहा हाजिर हूं। फरमाया बता कितना माल लाया है? आका घर की दीवारों पे हाथ फेर के मैंने सुई भी
دی. فرمایا ما اب قیتا لے اہل کا، اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ کہنے لگے اب قیتو لہم اللہ ورسولہ، اپنے گھر میں یا خدا کی رحمت چھوڑ آیا ہوں یا مصطفیٰ کی رحمت چھوڑ آیا. توجہ ہے حضرات کے کوئی نہیں آپ کی؟ آخری گزارش اور آپ کو چھٹی دینے لگا ہوں. دل تو میرا بھی نہیں کرتا جتنا آپ نے ذوق دیا، دل میرا بھی نہیں کر رہا، سچی بات یہ کہہ رہا ہوں. لیکن کیا کروں، ڈیوٹیاں لگی ہوئی ہیں، میں نے آگے چل کے بھی حاضری پیش کرنی ہے. پہلے ٹائم انہوں نے لیا تھا، تو بٹ صاحب نے آخیا چلتے دریا چو ایک بالٹا، میں کہا پڑھ لو. اچھا پہلے یہ سوری میں رجوع کرتا ہوں. میں کہا جی میں رجوع کرتا ہوں، بابا جی معافی دے دیو. کیسا مولوی ہے دیکھ لو، اڑیا ہی. اچھا میرے ذہن میں یہ تھا کہ پہلے انہوں نے ٹائم لیا ہوا ہے، چونکہ کھاپ انہوں نے بہت پائی لیا، چھیتی آ جاؤ چھیتی آ جاؤ. آ رہے ہیں. آخری گزارش آپ کی خدمت میں میرے بھائی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ساری زندگی کا جو سبق ہے، حضور سے محبت، حضور سے عشق. اور اگر میں پہلو بتاؤں تو صحابہ سے محبت اور اہل بیت سے محبت. یقین فرماؤ.